اب اس پمفلیٹ میں یا اس طرح سے کتابوں میں جو انہوں نے حدیث نقل کی ہے جو ہے کہ بھئی تشہد جو ہے اس طرح سے پڑھا جاتا تھا، امام جو ہے اس طرح سے تشہد پڑھتے تھے۔ فقہ امام رضا کا حوالہ جو کتاب جو ہے ہمارے دشمنوں نے لکھی ہے جس میں اہل بیت کی توہین کی گئی، اس کا حوالہ، اور اسی طرح سے بحر الانوار کا کہ اشہد انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا، کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے اللہ تو کتنا میرا اچھا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کتنے رسول اچھے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں مولا علی آپ کتنے میرے اچھے مولا ہیں۔ بھئی ہمارا تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ نیا تشہد انہوں نے ایک غلط کتاب جو دشمنوں نے لکھی ہے وہاں سے لے کر آ گئے۔ اب آپ دونوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا تشہد قرآن کے مطابق ہے۔ اب انہوں نے کیا کہ اشہد انک نعم الرب۔ عزیزان گرامی، کوئی انسان یا رب کہتا رہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی کافر بھی وہ جو مشرک ہیں، عیسائی وہ بھی رب کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ کیا پتہ چلے کہ یہ کون ہے؟ پہلے سب سے پہلے جو مسئلہ ہے مسلمان کب بنتا ہے؟ جب کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا لازم و ملزوم ہے۔ اب اس میں وہ جملہ ہی غائب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ جس تشہد میں غائب ہو تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ بھی غائب کر دیا اور رب کا نام آیا۔ دیکھیے رب جو ہے یہ صفاتی نام ہے، گواہی جب بھی دی جاتی ہے ذاتی نام سے۔ آپ بھی کورٹ میں اگر گواہی دیں گے تو اپنے اصل نام سے دیں گے، دوسرے بہت سارے نام ہوں گے آپ کے نہیں، مگر وہاں جب سائن کریں گے تو اصل نام۔ تو اللہ کی گواہی جب بھی دیتے ہیں تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، رب نہیں ہے۔ رب یعنی پالنے والا۔ رب کا لفظ سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو کافر تھا۔ رب یعنی پالنے والا۔ تو گواہی جب بھی دی جاتی ہے ذاتی نام سے دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ دو نقطے سمجھ میں آ گئے کہ یہ روایت جو ہے جھوٹی ہے اور ضعیف ہے۔ اور پھر کہا ان محمدا نعم رسول۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبد کہتے ہیں پھر رسول کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پہلے عبد کیوں کہتے ہیں پھر رسول؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ عبد ہیں پھر رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، پہلے عبد کیوں آیا اور پھر رسول کیوں آیا؟ اس لیے کہ عبدیت کا مقام جو ہے رسالت کے مقام سے بلند ہے۔ عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہے۔ رسول تو بہت زیادہ ہیں مگر عبدیت کا مقام ہر ایک کو نہیں ملا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یعنی جب ہم نے عبد کہا تو ہم نے اعلان کیا کہ ہم معراج رسول کے بھی قائل ہیں۔ عبد کہا نا، یعنی عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے بلند ہے۔ انہوں نے عبدیت کو بھی غائب کر دیا، جبکہ یہ سب سے بلند مقام ہے۔ معراج اس طرح سے حضرت موسیٰ کو نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کو نہیں ہوا، کسی نبی کو نہیں ہوا جس طرح سے ہمارے نبی کو۔ کیوں؟ ہمارے نبی مقام عبدیت پر تھے، لہذا یہ نبی کی توہین ہے، یہ نبی کے مقام کو گھٹانا ہے اگر ہم عبدیت کی گواہی نہ دیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل عزیزاً۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا دلیل وہ دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی مذہب جتنے جھوٹے بنے ہیں، بہائی قادیانیوں سے بات کر لیں، وہ بھی جھوٹی حدیثیں چند آپ کو دکھائیں گے، آیتیں بتائیں گے، اس کا ترجمہ الٹا سلٹا کر کے اپنے مذہب کو بنایا۔ جنہوں نے بھی مذہب بنایا اس طرح سے بنایا ہے، کچھ آیتوں کا غلط ترجمہ، غلط تفسیر اور کچھ ضعیف حدیثیں۔ اب جناب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ مومن وہ ہے جو 3 گواہیاں دے۔ سورہ معارج کی آیت ہے کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ 3 گواہیاں دے۔ اگر آپ نے مولا علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی تو آپ جو ہے مومن بھی نہیں ہیں، آپ نے صرف 2 گواہیاں دی۔ عزیزان گرامی، ہم 2 گواہیاں نہیں دیتے بلکہ ہم بھی 3 سے زیادہ گواہی دیتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں ہماری کیا گواہی ہے۔ پہلی گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی الوہیت، خدائی کا گواہ ہم نے گواہی دی۔
اے میرے مالک تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے. چلیے ہم نے اللہ کی الوہیت کی گواہی دی, اسے خدا مانا, مگر خدا ہم ہی تو نہیں مانتے, عیسائی بھی مانتے ہیں, مگر ان کے ہاں ہولی ٹرینٹی ہے, ان کے ہاں تثلیث ہے, ان کے ہاں شرک ہے. ہم نے دوسری گواہی دی, ہم عیسائیوں کی طرح نہیں مانتے, ہم یہودیوں کی طرح نہیں مانتے, وحدہ لا شریک لہ, یہ دوسری گواہی ہے. پروردگار ہم تجھے ایسے مانتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, یہ دوسری گواہی. اب تیسری گواہی وہ اشہد ان محمدن عبدہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے عبد ہیں, یہ تیسری گواہی. ورسول, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ چوتھی گواہی. اور جب ہم نے کہا واشہد ان محمدن, تو اسی پاک رسول نے کہا اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد, ہمارا پہلا محمد ہے, ہمارا درمیانہ محمد ہے, ہمارا آخری محمد ہے. جب ایک محمد کی گواہی دے دی تو اسی میں 12 کی گواہیاں موجود ہیں. عزیزان کی یہ خطرناک سازش ہے کہ نعرہ انہوں نے ایسا نعرہ لگایا ہے جو ہر شیعہ کے دل کا نعرہ ہے, ہر شیعہ کا ایمان ہے علی ولی اللہ, مگر یہ استعمال اس نعرے کو ایسے کر رہے ہیں جیسے دشمن علی نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا تھا کہ حکم اللہ کا چلے گا, نہ علی کا اور نہ میرا, اور جس کے نتیجے میں خارجی گمراہ ہو گئے. کہ بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں کہ علی کا بھی حکم نہ چلے اور علی کے دشمن کا, کہ مولا نے کہا تم دھوکہ کھا رہے ہو, یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. نعرہ تو اس کا حق ہے مگر نیت اس کی باطل ہے, کیونکہ حکم خدا چلانے کے لیے یا نبی آئے گا یا امام آئے گا. صلوات پڑھی محمد جوان. عزیزان کے یاد رکھیں مقصد کیا ہے, اصل مقصد کیا ہے. کل میں نے بتلایا اس فقہ امام رضا کتاب کا حوالہ جس سے شیعوں کو کافر کرنے میں کوئی دیری نہیں لگے گی, اسے منظر عام پہ لایا جا رہا تاکہ دشمن جو ہے یہ اندرونی دشمن باہر کے دشمن سے خطرناک ہیں, کہ کل کبھی بھی کورٹ میں مسئلہ ہو تو کہیں دیکھو بھائی یہ آپ کی کتاب ہے, اور عوام کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ فقہ امام رضا میں یہ لکھا ہوا ہے, عوام کو تو نہیں پتا کہ یہ کتاب کیا ہے. عزیزان گرامی ایک مقصد یہ ہے کہ دشمن جو ہے باہر کا ہمیں کافر قرار دینے میں کوئی اس کے لیے مشکلات نہ ہو. یہ اندر کے دشمن ہے جو ظاہر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں مگر ہیں یہودیوں کے ایجنٹ, ہیں یہ دشمنوں کے